بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی وقت النفساء۔ نفاس کی مدت تو آپ کو بتا دی کہ لا حد عقل کی حد نہیں ہے، اور اکثر اس کا زیادہ سے زیادہ 40 یومن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو بتایا 40 بھی بتایا اور 60 کا بھی بتایا۔ امام مالک کا 40 بھی ہے، 50 بھی ہے اور 60 بھی ہے، آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ اللہ آپ کو بلا کہ ترمذی میں تسی تے ہو یا کسی اور علاقہ وچوں۔ وبه قال حدثنا ابن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الله عن ابي سهل عن موسى بن سلمة رضي الله عنه قالت كانت النفساء لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس 40 يوما 40 دن او 40 ليله، ایک ہی ہے۔ وكنا نتني على وجوهنا الورس، اور ہم اپنے چہروں پر ملتے تھے ورس گھاس، من الکلف یعنی من الکلف لاجل الکلف، جھائیوں کی وجہ سے، جھریوں کی وجہ سے، جھائیاں اور جھریاں چہرے پر آ جاتی ہے تو پھر یہ کہ یہ کریم کے طور پر یہ کہ لگاتے تھے اس زمانے میں۔ آج کل کریم آ گیا، سمجھ کریم ہے کہ نہیں؟ جی وبه قال حدثنا حسن بن يحيى قال حدثنا مغنات يعني حبي قال حدثنا عبد الله بن مبارك يونس بن نافع عن كثير من زياد قال حدثتني الازديه يعني موسى الازديه نے بتایا قالت حججت فدخلت على ام سلمة، حج کے دوران حضرت ام سلمہ کے پاس فقلت يا ام المؤمنين ان سمرة بن جندب يامر النساء يقضين صلاة المحيض۔ سمرة بن جندب وہ خواتین کو حکم دیتا ہے کہ حالت حیض کی جو نمازیں چھوٹ گئی ان کی قضا کرے۔ فقالت لا يقضين، ام سلمہ نے کہا کہ لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، 40 دن نفاس کے اندر بیٹھ جاتی۔ لا يأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاة النفاس۔ قال محمد يعني بن حاتم واسمها مصہ، یہ الازدی ہے، اس کا نام مصہ ہے، اور تقنا ام بصہ، اور کنیت ان کی اللہ کو بھلا کرے ام بصہ۔ تو اس لیے نفاس اور حیض کا حکم ایک ہی ہے، لہذا ان کی نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ قال ابو داؤد کثیر بن زیاد کنیت ابو سہل، یہ کثیر بن زیاد جو آیا تھا اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کنیت اس کی ابو سہل ہے۔ باب الاغتسال من المحیض، حیض سے جس وقت پاک ہو جائیں تو غسل کرنا۔ وہ بھی قال حدثنا، اس کو ذرا سن لا، یہ نئی حدیث ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن سليمان بن سهيل عن امية بنت ابي سلط عن امرأة من بني غفار، بنو غفار کی ایک خاتون ہے، قد سماها لی، جس کا نام سلیمان، حضرت اللہ آپ کو بھلا کرے ابن اسحاق کہتے کہ سلیمان نے نام اس کا لیا تھا لیکن اللہ آپ کو بھلا کرے مجھے یاد نہیں۔ قالت، وہ خاتون کہتی ہے اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حقیبت رحلی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پالان کی ٹاٹ پر اور دری پر مجھے پیچھے سواری پر بٹھایا۔ اردفنی رسول اللہ علی حقیبت رحلی، پالان کی ٹاٹ اور اس کی دری پر پیچھے پالان پہ آپ نے یہ کہ کجامے پہ مجھے بٹھایا سواری پہ۔ قالت فواللہ لنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صبح، صبح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے، فانا اپنی سواری کو بٹھایا، ونزلت عن حقیبت رحلی، اور آپ کے پالان کی اس ٹاٹ سے اور دری سے اللہ آپ کو بھلا کر میں نیچے اتر گئی۔ فاذا بها دم منی، میں نے دیکھا کہ اس پر خون لگا، میں نہیں بالغ ہو گئی، خون حیض کے لگے۔ وکانت اول حیضۃ، حیض تو یہ پہلا حیض تھا کہ جو مجھے لاحق ہو گیا۔ قالت فتقبضت الی الناقۃ، میں سکڑ گئی اونٹنی کے ساتھ کہ یہ خون نبی کو نظر نہ آ جائے۔ واستحییت، مجھے یہ ہے کہ حیا آ گئی۔ فلما رأى رسول اللہ ما بی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری پریشانی کو، جو صورتحال مجھے لاحق ہو گئی ہے اس کو جب آپ نے دیکھا، ورأى الدم، اور میرا جو خون لگا ہے اس ٹاٹ پر اور اس حقیبہ پر، تو قال ما لکی، کیا ہو گیا؟ لعلک نفست، شاید آپ کو حیض آ گیا، یہاں نفست حیض کے معنی میں۔ قلت نعم، میں نے کہا۔ قال، جب یہ صورت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الامر كذلك، جب یہ صورتحال ہے، فاصلحی من نفسک، تو اپنے آپ کو ٹھیک کر، یعنی اپنے کپڑوں کو سمیٹ لے کہ مزید یہ نہ پھیلے، آپ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لے، سمیٹ لے کہ مزید نہ پھیلے۔ ثم خذی اناء من ماء، پھر برتن پانی کا لے لو، فطرحی فیہ ملحا، اور اس میں پانی نمک ڈال دو، ثم اغسلی ما اصاب الحقیبۃ من الدم، اور پھر جو خون اس کو پالان کو لگا ہوا ہے اور اس کو دری کو جو لگا ہوا اس کو دھو ڈال۔ ثم عودی لمرکبک، پھر واپس سوار ہو جا، سواری پہ آگے جانا ہے، پھر سوار ہو جا۔ قالت فلما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، خیبر کے اس سفر میں جب نبی نے خیبر فتح کر دیا، رزق لنا من الفے، تو مال فے اور غنیمت میں سے آپ نے بھی ہمیں کچھ کچھ دیا، رزق آتا کے معنی میں۔ قالت وکانت لا تطہروا، اب یہ دوسری خاتون جو روایت نقل کر رہی ہے امیہ بنت ابی سلط، وہ اس غفاری خاتون کے بارے میں کہہ رہی ہے، وکانت لا تطہروا،
لا تطہر من حیضۃ، یہ خاتون کبھی اپنے کسی حیض سے پاک نہیں ہو پاتی مگر الا جعلت، حالیہ کہ فی طہورہا، اپنے طہارت والے پانی کے اندر ملح، نمک ڈالتی تھی، واوصت بھی، اور اس کی وصیت کی کہ ان یجعل فی غسلها حین ماتت، جب وہ مرے تو ان کے غسل میں بھی یہ پانی، اس کے غسل والے پانی کے اندر نمک ڈال دیا جائے۔ یہ ہے جی حضرت صلی اللہ۔ اب سوال یہ کہ یہ خاتون، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ اجنبی تھی آپ سے، تو حضرت نے اس کو سواری پر پیچھے کیسے بٹھا دیا؟ باقی مسئلہ تو ترجمہ میں آپ کے سامنے آ گیا، لیکن اس کو حضرت نے کس طرح بٹھا دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ پردے سے پہلے کے واقعات ہیں، سمجھے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے آپ کے درمیان میں اور خاتون کے درمیان، خاتون پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا بھلا کریے کہ آپ آگے ہیں، اور درمیان میں جیسے کہ بس کی سیٹ ہوتی ہے، جہازوں کی سیٹ ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو وہ آپ نے چونکہ کجاوا وغیرہ دیکھے نہیں ہے، کجاوا کے اندر یہ ہے کہ بسا اوقات ایک کتبہ سا ہوتا ہے، ایک کتبہ درمیان میں ہوتا ہے، سامنے والا آدمی الگ ہوتا ہے، پیچھے والا الگ، کتبہ، اس پورے کجاوے کے اندر ایک کتبہ سا ہوتا ہے، سمجھے؟ کتبہ میں سامنے والے کی سیٹ الگ ہے، پیچھے والے کی الگ ہے، اس میں کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ حضرت نے اکیلے اس کو بٹھایا نہیں کہ لوگ وہاں، پورا قافلہ چل رہا تھا، اس میں کیا ہے؟ پورا قافلہ چل رہا ہے، یہاں تو اس بات کا الیاذ باللہ، تو اس کسی اور ناخوشگوار واقعے کا تو اندیشہ ہی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں، خاص طور پر نبی لوگوں کے ساتھ۔ دوسرا ہے کہ درمیان میں کتبہ ہے، تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اجازت ہے اس کی۔ ہاں منڈیا تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو۔ وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا سلام بن سليمان عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت اسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت اسماء نبی کے پاس تشریف فقال یا رسول اللہ كيف تغتسل اذا طهرت من المحيض، ایسے جس وقت پاک ہو جائے تو کس طریقے پر غسل کرے؟ قال تاخذ صدرها وماءها، بیری کے پتے بھی لے لیں گے، پانی فتوضا، وضو کرے گی، ثم تغسل راسها، پھر سر کو دھو ڈالے گی، وتدركه، اور اس کو مل دے گی، حتى يبلغ الماء اصول شعرها، یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، ثم تفیض علی جسدها، پھر بدن پر پانی بہا دے گی، ثم تاخذ فرصتا، پھر یہ کہ اس روئی کو اور اس پایا کو اور روئی کو لے لے گی، فتطہر بہا، اسے طہارت حاصل کریں گے۔ قالت یا رسول اللہ کیف اتطہر بہا، کس طرح اس سے روئی سے اور پائے سے کس طرح طہارت؟ قالت عائشہ فعرفت الذی یکنی عنہ رسول اللہ، میں سمجھ گئی جس بات کی طرف نبی کنایہ کر کے اشارہ، وقلت لها، میں نے اس خاتون سے کہا دل تراشا تتبعین بہا، اس فرسہ کو، اس پایا کو، اس پایا کو، یہ اس فرسہ کو اور روئی کے اس ٹکڑے کو آپ لیں گے، آثار دم، خون کی جگہوں پر لگائیں گے، خوشبو لگا کر کے جائیں، خون خشک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ وبه قال حدثنا مسدد بن مسدد قال حدثنا ابو عمارة عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت نساء الانصار، اما عائشہ نے نساء ان کے انصار کی عورتوں کا تذکرہ کیا، فاثنت علیہن، ان کی تعریف کی، وقالت لهن معروفا، اور اچھی باتوں کے شان میں کہی، وقالت فرمانے لگی دخلت امرأة منهن على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے پاس اللہ کا بھلا کرے ایک خاتون آ گئی انصار میں سے، فذکر معنی، فذکر مسدد بن مسرحد معنی الحدیث سابق، یا ذکر کے ضمیر کا مرجع ابو عوانہ، الا انه قال فرسة ممسكة، ابو عوانہ ہے مولانا، الا انه قال فرسة ممسكة، وہ پایا اور وہ روئی کا ٹکڑا ممسكة، مسک اس پر لگا ہوا ہو، وقال مسدد کان ابو عوانہ یقول فرسة، فرسة نقل کر، وکان ابو الاحوص، اور ابو الاحوص اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت ابو الاحوص یقول قرصة، وہ قرصہ کہہ رہا ہے، قرصہ کا معنی چھوٹا ٹکیا، ٹکیا اتنا سا ٹکڑا، یہ بھی اسی طرح قرصہ ٹکیا کا ترجمہ ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن ابراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى ان اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث قال فرسة ممسكة فقالت كيف اتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها، میں کس طرح آپ کو سمجھا سکتا ہوں، بس کہہ رہا ہوں سمجھ جاؤ، طہارت حاصل، واستتر بثوب، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے اس طریقے، اور میں کس طرح سمجھا؟ پھر اما عائشہ فرماتی فجذبتها الی، میں نے اس کو کھینچ کر کے میں نے کہا تتبعین بها آثار الدم، اب اس کو لے کر کے جہاں جہاں خون لگا۔ ہو گیا مولانا، یہ ہو گیا۔ وزاد وسالته عن الغسل من الجنابت، اور غسل جنابت کے بارے میں اللہ کا بھلا کریے کہ میں نے آپ سے پوچھا، فقال تاخذین معك،
پانی آپ لے لیں گے فتطہرین احسن الطہور، بہترین طہارت حاصل و ابلغ اور کامل طہارت حاصل کریں گے، ثم تصبین علی رأسک الماء، پھر پانی ڈالیں گے، ثم تدرکینہ، پھر یہ ہے کہ تدرکینہ مل دیں گے سر کو، حتی یبلغ شؤون رأسک، مانا اصول رأسک، آپ کے سر کے جڑوں بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پانی، ثم تفیضین علیک الماء۔ قالت وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قال اللہ کو بنا کر یہ کہ مہاجر، یہ کہ ابراہیمی مہاجر، قال وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء، حیا ان کو روکتی نہیں تھی ان یسألن عن الدین، دین کے بارے میں مسئلہ پوچھیں، ویتفقہن فی الدین، دین کے اندر فقاہت حاصل کریں، یعنی حیا دین کے اندر مانے نہیں ہونی چاہیے، دینی مسائل آدمی پوچھتا رہے۔